ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحان اللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ وہ گل گل ہی نہیں جس گل میں خوشبو نہیں، وہ گل گل ہی نہیں جس گل میں خوشبو نہیں، اللہ وہ دل دل ہی نہیں جس میں تو نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، گھروں کے اندر بیٹھ کر سننے والی باپردہ باحیا محترمہ معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کانفرنس کے بعد دوبارہ آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کرائی ہے، اور اس مرکز کے اندر ملاقات ہو رہی ہے جو مرکز ہے عالم اسلام کے عظیم سکالر کا، عظیم مفکر کا اور عظیم امت کا درد رکھنے والے جناب علامہ حضرت ڈاکٹر خالد محمود رحمت اللہ علیہ کا۔ حضرت مفتی فیض الرحمان صاحب نے حکم فرمایا، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انشاءاللہ ذکر اللہ کے بارے میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، خواہ غریب ہے، امیر ہے، فقیر ہے، بادشاہ ہے، ہم سب کی پریشانیاں مختلف ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ اولاد کے بے رہ روی ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو میں اس کا علاج بتانے لگا ہوں۔ ہم سب کی سب پریشانیوں کا علاج اللہ کی یاد کی چھاؤں کے اندر ہے، ذکر اللہ کی خوشبوؤں کے اندر ہے۔ آواز نہیں آئی؟ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 2، ہماری سب پریشانیوں کا علاج مصلی بچھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ۔ بے شک۔ نمبر 3، ہماری پریشانیوں کا علاج اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ختم نبوت کے عقیدے پر پختہ ایمان رکھو۔ یہ جہان بھی آپ کا ہے، وہ جہان بھی آپ کا ہے۔ آپ کی عادت کو اللہ عبادت بنا دے گا، آپ کی طبیعت کو شریعت بنا دے گا،
نفیس بنا دے گا، ہر دل عزیز بنا دے گا، شریعت کا امین بنا دے گا، اللہ کی رحمت بھی مل جائے گی، مصطفیٰ کی شفاعت بھی مل جائے گی۔ دو صحابہ جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے سورہ والعصر سنایا کرتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب 200 سلطنتوں کے اندر میرے اللہ نے وہ مزہ نہیں رکھا جو مزہ اللہ نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کہو بے شک۔ بے شک۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہے نا، بانی دارالعلوم دیوبند تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سنت سمجھ کر کچھ کھا لیتا ہوں، ورنہ ذکر اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ اب کھانے کی حاجت نہیں رہی۔ یہ آسمان زمین پہ کیوں نہیں گر رہا؟ قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ اس زمین پر جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کر رہا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ تو اندازہ کرو کہ اللہ کے نام میں کتنی قوت ہے۔ میاں والی کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ اتنی اللہ اللہ کرتے تھے کہ 4 دنوں کے بعد مضبوط ترین تسبیح کا دھاگا بھی ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ اور لکھا ہے کہ سردیوں کے موسم میں ان کے سینے کے اوپر اگر گھی کا جمع ہوا پیالہ رکھ دیا جاتا تھا تو وہ بھی پگھلنا شروع ہو جاتا تھا۔ بلند آواز سے کہو اللہ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوب بات کی ہے، سونے کے پانی سے لکھنے والی ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں کا ذکر نہ کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ حضرت کیوں؟ فرمایا لوگوں کے ذکر کے اندر بیماری ہے، اللہ کے ذکر کے اندر شفا رکھی ہوئی ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم بندوں میں بیٹھ کر مجھے یاد کرو، میں فرشتوں میں بیٹھ کر تمہیں یاد کروں گا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں تو سکھ کے اندر مجھے یاد کر، میں دکھ میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو تونگری میں مجھے یاد کر، میں مفلسی میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بیماری میں مجھے یاد کر، تو شفا میں مجھے یاد کر، میں بیماری میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اطاعت میں مجھے یاد کر، میں وفاداری میں تمہیں یاد کروں گا۔ مالک کی طرف سے آواز آتی ہے تو تونگری کے اندر مجھے یاد کر، میں مفلسی میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو دنیا کے اندر مجھے یاد کر، میں اس وقت تمہیں یاد کروں گا جب کوئی کسی کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا اللہ اکبر، دل کی گہرائی سے جب ان کا نام لیتا ہوں میں، کیا خوب کہا اللہ والے نے، دل کی گہرائی سے جب ان کا نام لیتا ہوں میں، کس کا؟ اللہ۔ کس کا؟ اللہ۔ سارے بولو اللہ، بلند آواز سے کہو اللہ۔ دل کی گہرائی سے جب ان کا نام لیتا ہوں میں، چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات۔ جب میں دل کی گہرائی سے اللہ کا نام لیتا ہوں، کائنات کی ہر چیز میرے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے آ جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک اللہ والے سے پوچھا گیا یا حضرت لوگ آپ کو امیر کہتے ہیں، آپ کے پاس کتنا سونا ہے؟ آپ کے پاس کلو ہے، 2 کلو ہے، 10 کلو ہے؟ حضرت فرمانے لگے میں تو فقیر آدمی ہوں، میرے پاس سونا نہیں ہے، لوگ تو آپ کو امیر کہتے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس سونا نہیں ہے، لیکن سونا بنانے والا خدا میرے دل میں رہتا ہے۔
جو اللہ پہاڑوں کے اندر سے سونا نکالتا ہے، جو اللہ سمندروں کے اندر سے موتی نکالتا ہے، جب وہ اللہ مفتی صاحب کسی کے دل میں آ جائے تو پھر اس دل کی کیا حالت ہوگی؟ آواز نہیں آئی؟ سبحان اللہ. جو تو میرا تو سب میرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. جو تو میرا، کون؟ اللہ. آواز نہیں آئی؟ اللہ. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اس اللہ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی یاد کرو. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، روزہ بھی اللہ کا ذکر ہے، مسجد میں آنا جانا، درود شریف پڑھنا، قرآن پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سب اللہ کے ذکر ہیں. فرمایا جو ذکر کرتا ہے اس کی دنیا بھی بناتا ہوں، آخرت بھی بناؤں گا. صحابی نے عرض کیا لمبے چوڑے وظیفے میں نہیں کر سکتا، مجھے مختصر کو وظیفہ بتائیں، عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. تیری موت اس حال کے اندر آنی چاہیے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو. اللہ اکبر. جو نہیں ذکر کرتے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. دنیا میں اس کا رزق بھی تنگ کر دیا جائے گا اور قیامت والے دن بھی اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. وہ کہے جی دنیا کے اندر تو میرا رزق کم نہیں ہو رہا، تو اس کی کئی صورتیں ہیں مفتی صاحب. رزق آ رہا ہے لیکن اولاد نہ فرمان ہے، بیوی بے وفا ہے. رزق آ رہا ہے بیماریوں نے گھیرا ڈال لیا. رزق آ رہا ہے لیکن پریشانیاں آ رہی ہیں. رزق آ رہا ہے سکون والی دولت اللہ نے چھین لی ہے. تو جو ذکر نہیں کرتا اللہ اس کی رزق میں بھی کمی کر دیتے ہیں اور قیامت والے دن ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. اس لیے اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. فرمایا اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. کسی کی سوچ یہ ہے منشیات کو استعمال کرو گے قلبی سکون مل جائے گا، یہ غلط ہے سوچ. کسی کی سوچ یہ ہے کہ دولت کے انبار لگا لو قلبی سکون مل جائے گا. کسی کی سوچ یہ ہے کہ جنسی تعلقات پیدا کر لو قلبی سکون مل جائے گا. کتنے گھر ہیں جو نشے کی وجہ سے اجڑ گئے ہیں، جنسی تعلقات کی وجہ سے خاندان برباد ہو گئے. دولت سے سکون نہیں ہے، منشیات کے استعمال میں سکون نہیں ہے. مالک کائنات فرماتے ہیں تو نے دولت کے انبار لگا لیے، حقیقی سکون نہ ملا. کھیلوں کے اندر کمال پیدا کیا، حقیقی سکون نہ ملا. تو وزیر و مشیر بن گیا، تمہیں حقیقی سکون نہ ملا. تو اپنے سکون کے لیے ہولی ڈے پہ چلا گیا، تمہیں تب بھی سکون نہ ملا. تو اپنے سکون کے لیے چاند پر پہنچ گیا، قلبی سکون تمہیں حاصل نہ ہوا. مالک فرماتے ہیں پاگل نہ بن، دیوانہ نہ بن، میری طرف آ جا. میں تیرا دستگیر بھی ہوں، میں تیرا وکیل بھی ہوں، میں تیرا کفیل بھی ہوں. سیم و زر کے اندر حقیقی سکون نہیں ہے، تاج و تخت کے اندر حقیقی سکون نہیں ہے. حقیقی سکون تمہیں ملے گا اللہ کی یاد کی چھاؤں کے اندر یا ذکر اللہ کی خوشبوؤں کے اندر. بلند آواز سے کہو سبحان پھر اللہ. کہو سبحان اللہ. اللہ بھی کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. اور دوسرے مقام پر رب کائنات نے فرمایا الذین اے ایمان الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ.
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुभान अल्लाह अल्लाह। फरमाते हैं कि मेरा जिक्र जो है ये तुम्हें हकीकी कल्बी सुकून अता करेगा। दुकान के अंदर, शॉप के अंदर, ओहदे के अंदर, मनसब के अंदर, वजारत और सदारत के अंदर कल्बी सुकून नहीं है। कल्बी सुकून अल्लाह की याद की छाओं के अंदर। बेशक कहो बेशक। बेशक। हरा भरा दरख्त भी अल्लाह का जिक्र करता है, जारी पानी भी अल्लाह का जिक्र करता है, नया कपड़ा भी अल्लाह का जिक्र करता है। जारी पानी जब जिक्र छोड़ देता है तो उसके अंदर बदबू पैदा हो जाती है। नया कपड़ा जब जिक्र छोड़ देता है बुसीदा हो जाता है। हरा भरा दरख्त जब अल्लाह का जिक्र छोड़ देता है वो खुश्क हो जाता है, फिर जलाने के काबिल हो जाता है। तो जो बंदा अल्लाह का जिक्र ना करे उसकी क्या हालत हो। सुबह सुबह के वक्त पाकिस्तान या इंडिया में आप जाएं या बांग्लादेश में जाएं, दरख्तों के ऊपर परिंदे शोर कर रहे होते हैं सुबह फजर के बाद। लोग कहते हैं ये शोर कर रहे हैं, मैं कहता हूं शोर नहीं कर रहे हैं, ये अल्लाह का जिक्र करते हैं। व इम मिन शैइन, फरमाया कि ये अल्लाह का जिक्र करते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं कायनात के अंदर कोई परिंदा अल्लाह के जिक्र से गाफिल भी नहीं है, काफिर भी नहीं है। वो सुबह सुबह अल्लाह का, हम कहते शोर कर रहे हैं, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो हमसे तो परिंदे अच्छे हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं हर शय जिक्र हक करती है, तू भी कहे जा। हर घड़ी हर आन कहो अल्लाह अल्लाह। सब कहो अल्लाह। 2 दफा कहना है अल्लाह। हर शय जिक्र हक करती है, तू भी कहे जा। हर घड़ी हर आन अल्लाह अल्लाह। तेरी हर बात लिखी जा रही है, कहे जा हर घड़ी हर आन अल्लाह अल्लाह। तुझे इस वास्ते पैदा किया है, कहे जा हर घड़ी हर आन अल्लाह 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 अल्लाह। मुफ्ती साहब तेरे सांसों की गिनती हो रही है, कहे जा हर घड़ी हर आन अल्लाह 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 अल्लाह। मजा पाती हैं आंखें आशिकों की, नजर के सामने रख नाम अल्लाह 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 अल्लाह। कारी साहब आप भी पढ़े जरा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ताहिरा तय्यबा बयान फरमाती हैं रजी अल्लाह ताला अन्हा, मैंने अपने शौहर को देखा, मैंने अपने जौहर को देखा, मैंने अपने गौहर को देखा। अम्मा जान क्या देखा? फरमाया मैं 9 साल हुजूर के साथ रही हूं। कितना अरसा? 9 साल। अम्मा जी फरमाती हैं मैं 9 साल हुजूर के साथ रही हूं, अल्लाह की कसम एक लम्हा भी हुजूर का जिक्र के बगैर नहीं गुजरा। सुभान अल्लाह। तो मैं को मुश्किल अल्फाज तो नहीं कह रहा। 9 साल में हुजूर के साथ नहीं, एक लम्हा भी अल्लाह की याद के बगैर नहीं गुजरा। क्या जरूरत थी? मुफ्ती साहब हमारा तो अकीदा है, अल्लाह की कसम काबा भी इतना पाक नहीं है, अल्लाह का अर्श भी इतना पाक नहीं है, जिब्रील अपनी मलकियत में इतना पाक नहीं है जितना मोहम्मद अपनी नबुव्वत में पाक है। तो एक लम्हा भी अल्लाह की याद के बगैर उनका नहीं गुजरा। हम उम्मती हैं, हुजूर के उम्मती हैं, शफात की उम्मीद रखते हैं, हौज़े कौसर की उम्मीद रखते हैं। हमें चाहिए कि हम भी चलते फिरते उठते बैठते, सोने से पहले जागने के बाद सैर करते हुए अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे अपनी जुबान को तरोताजा रखा करो। कहो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और एक जुमला कहने लगा हूं, अब्दुल लतीफ बनो, अब्दुल लुत्फ न बनो। मुफ्ती साहब
عبد اللطیف بنو، عبد اللطف نہ بنو. لطف آئے نہ آئے، مزہ آئے نہ آئے، لوگ کہیں یہ تو تصنع کر رہا ہے، یہ بناوٹ کر رہا ہے، یہ دکھلاوا کر رہا ہے. فرمایا پاگل بن کر اللہ کا ذکر کر، لوگ جو کہتے ہیں کہتے چلے جائیں. فرمایا عبد اللطیف بنو، عبد اللطف نہ بنو. لطف آئے نہ آئے، مزہ آئے نہ آئے، اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ. ایک دن آئے گا کہ تمہارے لوں لوں کے اندر اس کے ذکر کی خوشبوئیں پیدا ہو جائیں. سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی؟ بلند آواز سے کہو. منٹ رہ گئے باقی میرے 5-6، ذرا توجہ سے سن لینا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. حضرت مفتی صاحب ایک ذاکر تھا، ذکر کرتا تھا اللہ اللہ. کیا کرتا تھا؟ اللہ اللہ. شیطان نے کہا کتنی دیر ہو گئی؟ اس نے کہا 40 سال ہو گئے ذکر کرتے ہو، کبھی آواز آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اور چھوڑ کیا کرنا ہے ذکر؟ چھوڑ جب آواز ہی نہیں آتی، جواب ہی نہیں آتا تو کیا کرنا ہے ذکر کر کے؟ وہ ذکر کیے بغیر سو گیا. جب سو گیا اللہ نے خضر علیہ السلام سے کہا جاؤ اس میرے بندے سے کہہ دو آج آپ نے ہمیں یاد کیوں نہیں کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیٹرول میں نے مہنگا کیا. سبحان اللہ کہو ذرا. تو کیا کہا پتہ ہے؟ اللہ نے کہا میرے بندے کو میرا پیغام دے دو کہ آج آپ نے ہمیں یاد کیوں نہیں کیا. اس نے کہا یاد خاک کروں کبھی جواب تو آتا نہیں. اللہ نے فرمایا جب تو کہتا ہے اللہ کہو، اللہ پھر کہو اللہ. جب تو کہتا ہے اللہ پھر دوبارہ تیری زبان سے نکلتا ہے اللہ. میں دوبارہ اپنے نام لینے کی توفیق اس کو بخشتا ہوں جس کا پہلے کہا ہوا قبول کر لیا کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تیرا مسجد کے اندر آنا، تیرا دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کے لیے آنا، بستر چھوڑ کے آنا، فجر کی نماز میں آنا، سردی میں آنا. اللہ فرماتے ہیں اس میں میری لبیک ہی تو شامل ہے. اگر میری لبیک شامل نہ ہو تو مسجد میں کس طرح آ سکتا ہے؟ تو نماز کس طرح پڑھ سکتا ہے؟ تو تلاوت کس طرح کر سکتا ہے؟ تو داڑھی کس طرح رکھ سکتا ہے؟ یہ تو میری لبیک شامل ہے. جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ. یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں، بڑے نصیب کی بات ہے. ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، سب کو رحمت اللہ. رحمت اللہ علیہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد امین. محمد امین. وہ انڈیا سے نا ہجرت کر کے مکہ چلے گئے تھے، اس لیے ان کو مکی کہتے ہیں. چھوڑ گئے تھے انڈیا کے، میں نے آنا ہی نہیں باقی. پھر ادھر ہی دفن ہو گئے، ادھر ہی فوت ہو گئے. ان کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ. تو ایک آدمی آ کر کہنے لگا حضرت جو آپ نے ذکر بتایا نا کہ اللہ اللہ کیا کرو، کوئی خاص نفع تو ہوتا نہیں. حضرت نے فرمایا او ظالم، یہ کم نفع ہے کہ اتنی بڑی ہستی کا نام اپنی زبان سے لیتے ہو. یہ تھوڑا نفع ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں مفتی صاحب جو ساری تقریر کا خلاصہ ہے. ایک تو اس سے پہلے ایک بات کہہ دوں محمد امین، مچھر نے سلیمان علیہ السلام کے عدالت میں کیس کر دیا. کس نے؟ کیس یہ درج کیا کہ یا حضرت آپ کی سب پر حکومت ہے. یا حضرت جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کسی کا خون چوس لیتا ہوں، پھر ہوا تیزی کے ساتھ آتی ہے مجھے اٹھا کر 10 کلومیٹر دور ڈال دیتی ہے. جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کسی کا وہ آج کل نہیں چوستے. بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، بڑے سانپ جو ہیں بڑی چھوٹے سانپوں کو کھا جاتی ہیں، بڑی حکومتیں چھوٹی حکومتوں کو. تو آج بھی تو خون چوسا جا رہا ہے. تو جب مجھے بھوک لگتی ہے میں کسی کا خون چوستا ہوں تو ہوا تیزی کے ساتھ آتی ہے مجھے اٹھا کر دور جا کر پھینک دیتی ہے. حضرت اس کو بلاؤ ذرا. حضرت نے ہوا کو طلب کر لیا. جب ہوا آئی تو مچھر صاحب دوڑ گئے، نہیں پہنچے. محمد امین جی زیادہ ٹینشن تو نہیں؟ سبحان اللہ کہو. تو مچھر دوڑ گیا. وہ حضرت نے فرمایا تو نے کیس درج کرایا ہے، تو نے مقدمہ کیا ہے، تیرے کہنے پر تو ہم نے اس کو طلب کیا ہے اور تو دوڑ گیا ہے. وہ کہنے لگا حضرت یہی تو ظلم ہے
یہی تو زیادتی ہے، جب یہ ہوا آتی ہے نا میرے قدم نہیں جمتے، مجھے دوڑنا ہی پڑتا ہے۔ اب میں کہہ دوں، اب مکھن نکالوں ذرا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مفتی صاحب یہاں لکھا ہے، معرفت کی بات لکھی ہے، جب ذکر اللہ کی تیز ہوائیں ہمارے دل کے اندر چلنی شروع ہو جائیں گی، جب ذکر اللہ کی تیز ہوائیں ہمارے دل کے اندر چلنی شروع ہو جائیں گی تو گناہوں کے مچھر خود بخود دوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک۔ سارا جہان ایک طرف، اب یہ بات دل پہ لکھ لو، آخری بات کرنے لگا۔ سارا جہان ایک طرف، سارا جہان ایک طرف، عرش و کرسی ایک طرف، لوح و قلم ایک طرف، دل مصطفیٰ ایک طرف۔ آواز نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ میرا بیان سن کر گھبرا تو نہیں گیا؟ گھبراہٹ ختم کرو، دنیا میں نہیں کرو گے تو قبر میں تو گھبراہٹ ختم ہو ہی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو کیا کہنا چاہتا ہوں میں، سارا جہان ایک طرف، لوح و قلم ایک طرف، عرش و کرسی ایک طرف، دل مصطفیٰ ایک طرف۔ اس دل کا جو وزن ہوگا قیامت کے دن کسی چیز کا نہیں ہوگا، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی جو آخری نبی ہیں ان کا دل جو ہے اللہ کے ذکر کا خزانہ ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ اب کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس رنگ میں پڑھو کہ موت کے وقت کوئی بھی پاس نہ ہو، یہ خود بخود جاری ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ابراہیم۔ ابراہیم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تو قاری صاحب ہے، آپ کا نام؟ عاقب۔ بنگالی بھائی؟ خواجہ؟ خواجہ، ماشاء اللہ۔ سردار خان، سردار محمد عتیق، محمد عتیق، ماشاء اللہ۔ منصور صاحب، عظیم، منصور عظیم تو پھر عظیم ہی ہے نا، امین ہے۔ محمد امین، محمد امین، یہ حسیب، حسیب، ماشاء اللہ۔ محمد اقبال، بزرگ کیا؟ او ماشاء اللہ، کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے گھر میں آپ کی حاضری لگ رہی ہے صبح، یہ تو مفتی صاحب ہے ہی ہیں نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اس میں آنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، پوری دنیا میں جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون مقام ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ پہ زور لگاؤ، لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، اول آخر اے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ۔ کون ہے؟ اللہ، کون ہے؟ اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول کرے کہ ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور اللہ ہم سب کو بیت اللہ کے چکروں کے لیے قبول فرمائے۔ میں نے شروع میں بھی کہا ہے یہ توحید و سنت کا مرکز ہے، ختم نبوت کے چوکی داروں کا یہ مرکز ہے، اور یہ اس عظیم شخصیت کا مرکز ہے جو عالم اسلام کا مذہبی سب سے بڑا سکالر تھا، مفسر تھا، اور ماشاءاللہ پوری دنیا کے علماء کا تاج تھا، پوری دنیا کے علماء کے دلوں کی دھڑکن تھا،
پوری دنیا کے علماء کا فخر تھا. جناب حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے مرکز کو اللہ قیامت کی صبح تک آباد و شاد. ربنا ظلمنا، بس مفتی صاحب ابھی ہے ٹائم. میں سٹیل نہ بنے ہیں. آدھا گھنٹہ ہو گیا، کمین آدھا گھنٹہ اور لیٹ آئے گا تو پھر آدھا گھنٹہ شروع کرنا. حقیقت ہے جی میں ابھی آیا ہوں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اللهم احسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. 30 منٹ درس ہو گیا ہے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، صحت و عافیت نصیب فرما، خیر و برکات نازل فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. اللہ گھروں کے اندر جو مرد عورتیں یا اللہ سن رہی ہیں ان کی مرادیں پوری فرما. اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما. الہ العالمین ان کی ٹینشن